من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم حاضرین گرامی قادر محبان محمد و آل محمد اور شیعیان حیدر کرار، قرآن حکیم کی آیات میں غور و فکر کرنے سے، تدبر اور تعقل سے کام لینے سے وہ آیات جو ذکر و تسبیح، دعا و مناجات اور اللہ سے راز و نیاز کرنے کے بارے میں آئی ہیں، ان آیات میں غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دعا و مناجات اور ذکر و تسبیح کی دعوت دی ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح یوں نہ کہہ دوں کہ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے حضرت انسان کے قلب سکون ملتا ہے، ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے حضرت انسان تسلیم و رضا کی منزل پر فائز ہوتا ہے، ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے حضرت انسان کے اندر خشوع و خضوع کی منزل پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی ایک ایسی عبادت کا نام ہے جس سے حضرت انسان کے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر الہی
ایک ایسی عبادت ہے جس سے حضرت انسان کے اندر تسلیم و رضا کی منزل پیدا ہوتی ہے، اور صاحبان ایمان اگر ذکر کی عظمت کو سمجھنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا حقیقی ذکر کیا ہے اور انہوں نے کما حقہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اگر یہ جاننا چاہیں کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا حقیقی ذکر کیا ہے، تو میرے آقا علی بن ابی طالب یوں نہ کہہ دوں کہ وادی توحید کے تنہا ترین مسافر علی بن ابی طالب رات کی تاریکی میں بستر آرام کو چھوڑ کر مصلی عبادت پر جبین نیاز جھکا کر اپنی تمناؤں کا اظہار کرنے والے علی بن ابی طالب دست نیاز دراز کر کے اپنی تمناؤں کا اظہار کرنے والے علی بن ابی طالب دامن مراد پھیلا کر اپنی حاجات کے مانگنے والے علی بن ابی طالب ذکر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء الا وله حد ينتهي الیہ الا الذکر وليس له حد ينتهي الیہ۔ اس مالک کائنات نے، اس خالق کائنات نے، اس مدبر کائنات نے کائنات کی جتنی چیزوں کو خلق فرمایا ہے، اللہ نے ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرما دی ہے۔ اس مالک کائنات نے ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرما کر اس کا اندازہ بتا دیا ہے، لیکن ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی اللہ نے نہ کوئی حد مقرر کی ہے، نہ اللہ نے اس کی انتہا کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے میرے آقا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے محدود ہے، لیکن ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان، شہر اللہ، شہر الرحمہ، شہر البرکہ، شہر التوبہ، شہر المغفرہ، جتنی لذت انسان اس مبارک مہینے میں ذکر سے محسوس کرتا ہے کسی اور وقت میں یہ لذت محسوس نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ انسان کے ذکر کے مراتب ہیں، کوئی کس حد تک اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ میرے سامنے 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کنیز خدا ہے امت اللہ، ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں اور اس کی یاد میں مصروف رہتی ہے، پروردگار عالم کا ذکر کرتی رہی۔ ذکر کرتے کرتے ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے سوئی، آنکھ لگی، ایک چور اس کے حجرہ عبادت میں داخل ہوا۔ کنیز خدا تھی مختصر سامان زندگی، چور نے وہ سامان زندگی اٹھایا، گٹھڑی بنائی۔ جب اس کنیز خدا کی آنکھ کھلی تو وہ چور بیٹھا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کا مال چوری کرتا ہے وہ مال اٹھا کر بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن یہ عجب چور ہے، سامان اٹھا لیا، گٹھڑی بنا لی، لیکن کنیز خدا کے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا چور بیٹھا ہے، پوچھا تیرا کیسے آنا ہوا، تو میرے حجرہ عبادت میں کیسے داخل ہوا؟ چور کہتا ہے کہ میں تیرے حجرے میں آیا، تیرا سامان زندگی اٹھایا، میں نے چوری کی، میں نکلنا چاہتا تھا، لیکن جس طرف بھی میں رخ کرتا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا تھا۔ چور کہتا ہے کنیز خدا اللہ جانے عند اللہ تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا عظمت ہے، کس طرح سے تو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ چور کہتا ہے میں نکلنا چاہتا تھا، بالآخر میں نے کمر ہمت باندھی،
میں نے سوچا دیوار سے ٹکراتا ہوں ٹکرا جاؤں، دروازے سے ٹکراتا ہوں ٹکرا جاؤں، مجھے اس حجرے سے باہر جانا چاہیے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں حجرے سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرنے لگا، تیرے حجرہ کی فضا میں ایک آواز گونجی، کہا چور تو باہر نہیں جا سکتا، ان کان المحب نائمن فالمحبوب یقظان، کہا یہ ذکر کرنے والی خاتون جو ہے یہ میری محب ہے، میں اللہ اس کا محبوب ہوں۔ حاطف غیبی کی فضائے حجرہ میں یہ آواز آئی، چور تو جتنی بھی کوشش کر لے تو نہیں نکل سکتا، بے شک یہ محب سوئی ہوئی ہے لیکن اس کا محبوب میں اللہ جاگ رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کا اثر ہے۔ پروردگار عالم دعوت دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایک قرآنی بحث ہے، بڑی عظیم بحث، اور ماہ مبارک رمضان کی نزاکت کو دیکھ کر اس کا انتخاب کیا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جتنا جتنا انسان کی معرفت اور اللہ سے محبت کا مرتبہ اور درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان ذکر کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن، سامعین محترم ذرا عنایت فرمانا، جناب خلیل الرحمن، یہ جملہ عرض کر دوں کہ اولیاء الہی اور انبیاء جہاں خود اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وہاں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ خود بھی ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تمنا کیا ہے؟ ذرہ ذرہ کائنات اللہ کا ذکر کرے۔ جناب خلیل الرحمن، جن کی خدا نے قرآن میں بڑی تعریف فرمائی، ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، مقام خلت پر فائز ہے، قرآن نے فرد ایک ہے مگر ملت کہا، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو حنیفہ مسلمہ کہا۔ کتنی ایسی آیات ہیں جن میں جناب خلیل الرحمن کی تعریف کی گئی۔ معصوم سے پوچھا گیا، یبن رسول اللہ، جناب ابراہیم کو اللہ نے مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ ظاہر ہے پہلے بعض لوگوں نے کہا چونکہ مہمان نواز تھے اس لیے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض نے کہا جناب خلیل الرحمن کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اس لیے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا، کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتے تھے اس لیے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض نے کچھ کہا، ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا کہ اللہ نے جناب خلیل الرحمن کو مقام خلت کیوں عطا فرمایا۔ میرے آقا باقر العلوم امام تشریف فرما تھے، سوال کرنے والے نے پوچھا، یبن رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے جناب خلیل الرحمن کو، حضرت ابراہیم کو مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ میرے آقا باقر العلوم امام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ میرے آقا باقر العلوم امام فرماتے ہیں، لِکَثْرَتِ صَلَوَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چونکہ ابراہیم محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھتے تھے، اسی صلوات کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا۔ یہ عظمت ہے اہل بیت کی۔ شب جمعہ ہے، جتنا ہو سکے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ 3 دن ہوئے اللہ کے خلیل جناب ابراہیم، ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ عجب آزمائش میں جو بندہ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا تناول نہ کرتا ہو اور اس کے گھر 3 دن تک مہمان نہ آئے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جیسے اگر کوئی شخص نمازی ہو اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مضطرب ہے، پریشان ہوتا ہے، تو مجھے نماز رہ گئی۔
میں سجدے سے محروم ہو گیا، اللہ رب العزت سے راز و نیاز نہیں کر سکا۔ جو نہ بات بھی روزہ دار ہے، اگر ایک روزہ رہ جائے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ عزادار ہے، حسین ابن علی کی عزاداری میں صف عزا پر بیٹھ پر غربت حسین ابن علی پر آنسو بہاتا ہے، اگر کئی دن تک وہ اس عبادت سے محروم ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جناب خلیل الرحمن مقام آزمائش سے، امتحان سے گزرے۔ جب جناب خلیل الرحمن مقام آزمائش سے گزرے، 3 دن مہمان نہیں آئے، جناب ابراہیم بیت شرف کو چھوڑا، چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا 3 آدمی ہیں، کندھوں پر بیلچے لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ کے خلیل نے تینوں کو بلایا، بلا کر اپنے گھر لے آئے۔ 3 دن تک خلیل الرحمن نے ان لوگوں کو اپنا مہمان رکھا۔ ظاہر ہے کہ جنہیں مہمان بنایا شام کا کھانا بھی دیتے تھے، دوپہر کی روٹی بھی دیتے تھے، صبح کا ناشتہ بھی کرا دیتے تھے، اچھی طرح سے مہمان نوازی کی۔ 3 دن مہمان رکھنے کے بعد جناب خلیل الرحمن نے ان 3 مہمانوں کو لیا، لے کر اسی چوراہے پر جا کر ان سے خدا حافظی کی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کے خلیل نے جب ان سے خدا حافظی کی، دست سخاوت بڑھایا اور انہیں 3 دن کی اللہ کے خلیل نے مزدوری بھی عنایت فرما دی۔ جناب ابراہیم بیت شرف کی طرف لوٹے، ان مہمانوں نے اپنا راستہ لیا، چل پڑے۔ جاتے جاتے آپس میں محو گفتگو ہوئے۔ توجہ فرمانا میرے سامعین محترم، محو گفتگو ہوئے، کہنے لگے کتنا کریم مزاج انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بھلے مانس انسان ہے، 3 دن تک ہمیں اپنا مہمان بھی رکھا، جب ہم واپس آنے لگے تو ہمیں 3 دن کی مزدوری بھی عنایت فرما دی۔ کہا اخلاق کا تقاضا یہ ہے، چلتے ہیں جا کر اتنا تو کہہ کے آئیں، اے عبد خدا اگر زندگی میں کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے ہمیں خدمت کا موقع دے دینا۔ تینوں واپس پلٹے، دک الباب کیا، اللہ کے خلیل نے دروازہ کھولا، دیکھا وہی 3 مہمان ہیں۔ کہا عبد خدا ہم صرف اتنا کہنے آئے ہیں، تو نے ہم پر احسان کیا، ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہم اتنا کہنے آئے ہیں اگر زندگی میں کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے ہمیں ضرور یاد کر لینا۔ اللہ کے خلیل نے جب دیکھا یہ میرے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، یہ میری نیکی کا صلہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے نہیں ملا مقام خلت، ایسے نہیں قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حنیفہ مسلمہ ہے، یہ ابراہیم ملت ہے، ایسے مقام خلت نہیں نصیب ہوا۔ کہا میرے مہمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ میرے احسان کا بدلہ دو، اگر چاہتے ہو میری نیکی کا مجھے صلہ دو، ابھی اسی وقت میرے سامنے اس خدا کا سجدہ کرو جس کے سامنے میں ابراہیم جھکتا ہوں۔ تم جب سجدہ کرو گے تو یہی میرے احسان کا بدلہ بھی ہوگا، تمہارا سجدہ میری نیکی کا صلہ بھی بن جائے گا۔ تو اولیاء الہی خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا سجدہ کرے، اسی کا ذکر کرے۔ سرکار رسالت نے جناب ابو ذر کو خطاب فرمایا کہ ابو ذر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، اور فرمایا اور کثرت سے قرآن مجید کی اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔
یہ 3 نسخے دیے: ذکر الہی، موت کی یاد، قرآن کی تلاوت. معمولی انداز میں نہیں، فرمایا کثرت سے یہ 3 کام کرو. کتنی عظمت ہے اس انسان کی جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں اللہ تجھے یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن عجیب ہے، بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے مقام عبودیت میں، اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم بندے کو یاد کرتا ہے مقام الوہیت میں. اسی لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے بندے کے ذکر کو ذکر اصغر کہا گیا ہے، اور اللہ کے ذکر کو جو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے اس پر رحمت نازل کرتا ہے. ذکر اللہ کو، ذکر الہی کو، اللہ کے ذکر کو ذکر اکبر سے تعبیر کیا گیا. وہ ظاہر ہے بندہ مقام عبودیت میں اور اللہ مقام کبریائی میں. اللہ اکبر. مقام جلال و جبروت میں، مقام کبریائی میں اللہ بندے کا ذکر کرتا. سورہ نور کی آیت مجیدہ: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں جن کی رفعت کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اور اللہ ان گھروں سے اپنا ذکر سننا چاہتا ہے. ارباب دانش، صاحبان علم و فراست، علم و معرفت و فہم و فراست تشریف فرما ہے. یہ سورہ مبارکہ نور کی آیت. اس آیت کی سرکار باقر العلوم کی خدمت میں تلاوت کی گئی اور یہ کہا گیا: یبن رسول اللہ، ارشاد فرمائیے وہ کون سے گھر ہیں جن کی رفعت کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اور ان گھروں سے اللہ اپنا ذکر سننا چاہتا ہے. توجہ فرما دو، وہ کون سے گھر ہیں؟ میرے آقا باقر العلوم امام نے آیت کی وضاحت فرمایا ہے: یا بیوت الانبیاء و بیت علی منہا. 2-3 عبارتیں آئی ہیں اس کی تفسیر میں. فرمایا وہ گھر جن کی رفعت کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے وہ نبیوں کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں سے جن کی رفعت کا اللہ نے، جس گھر کی عظمت اور بلندی کا اللہ نے ارادہ فرمایا، وہ علی بن ابی طالب کا گھر ہے. پتہ چل گیا دوستو، دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، یہ 1 گھنٹے کی بحث ہے اور مختصر وقت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی ہر نبی کا گھر اللہ کے ذکر کا مرکز ہے. آدم صفی اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے، میرے ساتھ ذرا چلنا اور ساتھ دینا. آدم صفی اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. آدم کا گھر اللہ کے ذکر کا مرکز ہے. نوح نجی اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. نوح کا گھر اللہ کے ذکر کا مرکز ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ابراہیم کے گھر سے اللہ کا ذکر عرش الہی تک جاتا ہے. یوسف و یعقوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے گھروں سے اللہ کا ذکر عرش الہی تک جاتا ہے. داؤد و سلیمان اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے گھروں سے اگر کوئی چیز عرش تک جاتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. توجہ چاہوں گا میرے دوستو، یحییٰ و زکریا اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے گھر سے اللہ کا ذکر عرش الہی تک جاتا ہے. ذوالکفل و ایوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے گھروں سے اللہ کا ذکر عرش الہی تک جاتا ہے. ایک کلیم نبی ہے، ایک روح اللہ ہے. روح اللہ مقام روح اللہ ہے. توجہ چاہوں گا، ایک روح اللہ ہے جناب عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا اللہ کا کلیم نبی ہے. یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے گھروں سے اللہ کا ذکر عرش الہی تک جاتا ہے. لیکن پوری کتاب کھول لو، تاریخ کا مطالعہ کر لو، کسی کے ذکر میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، نبی کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، ذکر کے معراج میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی نبی کے ذکر کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت نہیں کہا ہے. آدم کا ذکر ہے تو بس اللہ کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے تو بس اللہ کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے، سلیمان و داؤد کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے، یوسف و یعقوب کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے. لیکن کسی نبی کے ذکر کو اللہ رب العزت نے
نے اپنی عبادت نہیں کہا ہے. اللہ جانے علی بن ابی طالب کے ذکر میں کتنا اخلاص تھا. کیا معراج تھا علی کے ذکر میں. کہا میرے حبیب امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے علی میرا ذکر کرتا ہے میری عبادت سمجھ کر. ہم نے علی کے ذکر کو اپنی عبادت بنا دیا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ذکر علی عبادہ. کیا معراج ہے علی بن ابی طالب کے ذکر میں, اور کیا عظمت ہے علی بن ابی طالب کے ذکر کی. اگر آپ کی نگاہ بصیرت ہے تو ذرا نظر تو ڈالیے, نگاہ بصیرت سے دیکھیے تو صحیح علی کے گھر میں کون انوار قدسی اور کون سی ہستیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. علی کے گھر میں خود علی محراب عبادت میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. علی کے گھر میں حسن مجتبی اللہ سے راز و نیاز کرنے والے ہیں. علی بن ابی طالب کے گھر میں سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ اطہر اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں. حسین ابن علی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. یہ علی کا گھر ہے جہاں سے ذکر جاتا ہے تو یا علی کی زبان سے جاتا ہے یا فاطمہ کی زبان مبارک سے جاتا ہے. کیا عظمت ہے ذکر کی. جناب سیدہ محراب عبادت میں دامن وقت میں گنجائش نہ رہی, بس چند جملے مسائل کی میں نے عرض کرنے ہیں, لیکن یہ روایت اس سے پہلے اہل مدینہ جمع ہو کر جناب علی مرتضیٰ کی خدمت میں آئے گا یا علی اگر کبھی رات کو بیدار ہو جائیں تو فضائے مدینہ ہمیں منور نظر آتی ہے, نورانی نظر آتی ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹھیے. لقد سألت من الخبیر, اچھا کیا جاننے والے سے آ کے سوال کیا. رات کی تاریکی میں بنت مصطفیٰ محراب عبادت کو چھوڑ کر, بستر آرام کو چھوڑ کر جب محراب عبادت میں آتی ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتی ہیں اور خشیت الہی میں بنت مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ان آنسوؤں سے نکلنے والا نور عرش الہی سے ٹکراتا ہے. جب وہ نور واپس آتا ہے تو اس نور کی نورانیت سے فضائے مدینہ نورانی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. علی کے گھر میں فاطمہ محراب عبادت میں اللہ کا ذکر کرنے والی, جھک جھک کر سجدے کرنے والی زہرا, خاک مدینہ پر جبین نیاز جھکا کر اللہ سے راز و نیاز کرنے والی زہرا. اللہ اکبر. 2 مرتبہ امت کے ظلم سے خاک مدینہ پہ گر پڑی. سجدے میں گرنا راز و نیاز کرنا اور ہے, امت کے ظلم سے خاک مدینہ پر گرنا اور ہے. عزادار بیٹھے ہو, سوال تو کرو, میں بھی سید ہوں, عزادار ہوں. اب بتاؤ تو صحیح پہلی مرتبہ کب بنت مصطفیٰ خاک مدینہ پہ گری. ارباب مقاتل نے لکھا جب خالی ہاتھ حسین کی ماں دربار سے واپس آئی. اللہ اکبر. اللہ جانے دربار میں زہرا پر کیا گزری. بابا کی سند کے ٹکڑے ہاتھ میں, سیدہ خالی ہاتھ دربار سے واپس آئی. پہنچائے مدینہ میں, کبھی حسن کا سہارا لیتی, کبھی حسین کا سہارا لیتی. اٹھتے بیٹھتے حسین کی ماں جب در خانہ پر پہنچی, دروازہ کھلا, سین خانہ میں بیٹھے ہوئے کائنات کے پہلے مظلوم علی کے چہرے پر نظر پڑی. روایت کے لفظ ہیں قد سکتت علی الارض, علی کے چہرے کو دیکھنا تھا. فاطمہ خاک مدینہ پہ گر پڑی.
عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ علی جس سے مصطفیٰ نے کہا یا علی میری زہرا کا خیال رکھنا، یا علی یہ میری امانت ہے اس کا خیال رکھنا، عزاداروں اس علی پر کیا گزر گئی ہوگی؟ زہرا خاک مدینہ پہ گری، غش آ گیا حسین کی ماں کو، علی آگے بڑھے، سیدہ کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، عزاداروں زانو پہ جب رکھا ایک مرتبہ سیدہ نے آنکھیں کھولی تو علی مولا کہتے ہیں فاطمہ روتی کیوں ہو، کیا ہو گیا؟ غش کھا کے کیوں گر گئی ہو؟ اگر فتح غصب ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر حق نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ عزاداروں ماتم کا مقام ہے یہاں پر جناب سیدہ کہتی ہے یا علی محرومی فتح کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے وہی مسجد تھی، وہی منبر تھا، میرے بابا کے صحابی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، میں کھڑی رہی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتی رہی، کسی کو حیا نہ آیا، اتنا کہہ دے زہرا تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ، اجرکم اللہ زادارو۔ بی بی نے دوسری درد بھری بات کی، بی بی کہتی ہے یا علی اتنا تو بتاؤ یہ آیت تطہیر کس کے بارے میں ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بنت مصطفیٰ یہ آیت تطہیر آپ کے بارے میں ہے، آپ کی شان میں ہے یہ آیت تطہیر۔ عزادارو سیدہ رو کر کہتی ہے یا علی میں دربار میں کھڑی تھی، میں قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، منبر پر کھڑا با، منبر پر بیٹھے ہوئے یہی کہتے تھے زہرا مسئلہ بھول گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیا گزر گئی ہوگی زہرا پر؟ عزادارو بی بی کہتی ہے میں آیتیں پڑھتی تھی، منبر پر بیٹھے ہوئے کہتے تھے بنت مصطفیٰ مسئلہ بھول گئی۔ عزادارو بہت گریہ ہوتا ہے ان جملوں پر۔ دوسری مرتبہ سیدہ خاک مدینہ پر کب گری؟ عزادارو منظر پیش کر رہا ہوں، ماتم کا مقام ہے، زمانے کے امام سے دعا لینے کے لیے بقیع میں بی بی دعا دے رہی ہے، آج شب جمعہ ہے، آج تو کربلا ہوگی سیدہ۔ اے عزادارو دوسری مرتبہ حسین کی ماں خاک مدینہ پر کب گری؟ منظر پیش کرو اگر رونے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس وقت جب پیچھے پتھروں کی دیوار، سامنے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں حسین کی مظلومہ ماں، عزادارو دروازہ جلتا رہا، بی بی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو سنبھال کے کھڑی رہی، سوچ رہی تھی اگر آگ لگ گئی، میرا حسن چھوٹا ہے، میرا حسین کم سن ہے، میری زینب و کلثوم چھوٹی ہے، کہیں ان کے دامن میں آگ نہ لگ جائے۔ عزادارو دروازہ جلتا رہا، نبی کی بیٹی دروازے کو سنبھال کے کھڑی رہی، جب آدھے سے زیادہ دروازہ جل گیا، ایک مرتبہ ایک شکی نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پہ گرا، سرخ کیل سینے میں پیوست ہوئی۔ عزادارو میں ایک جملہ کہوں، یہیں سے بقیع کا رخ کرو، رخ کر کے اتنا سلام تو کہو السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ۔ میں تیسرا سلام مصائب کے لیے شب جمعہ پڑھ رہا ہوں، تیسرا سلام کرو السلام علیکہ ایتھا المجتہدۃ المقہورہ۔ علماء نے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے مجتہدہ اور مقہورہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آ جائے، کوئی نکالنے والا نہ ہو، پورا لشکر اوپر سے گزر جائے۔ اللہ اللہ، فاطمہ دروازے کے نیچے 300 آدمی غیر محرموں کا مجمع دروازے کے اوپر سے گزر گئے، یہی وجہ ہے دروازے کے نیچے سے آواز آئی اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہوا۔ عزادارو میرا آپ سے سوال ہے، عزادارو جب سیدہ اٹھی فضا نے سہارا دیا، یہ شکی علی کو اسیر کرنے چلے گئے تھے، جب سیدہ اٹھی نبی کی بیٹی نے پہلا سوال یہ کیا، کہا فضا اتنا تو بتاؤ میرے ابن عم علی کو کہاں لے کے گئے؟ اے زینب کی اسیری پہ رونے والو، اے سجاد کی اسیری پہ آنسو بہانے والو، آؤ آج علی کی اسیری پہ ماتم کرے۔ فضا کی زبان میں طاقت نہ تھی، بنت مصطفیٰ سے عرض کرے اے نبی کی بیٹی علی کو اسیر کر کے لے گئے۔ علماء نے یہ روایت پڑھی ہے، اللہ عزادارو کیا کیا؟ جناب فضا نے سر سے دوپٹہ اتارا، سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے گلے میں ڈال کر نبی کی بیٹی کو سمجھا دیا، کہا اے فاطمہ علی کو اسیر کر کے لے گئے، علی کی اسیری کا نام آنا تھا، پہلو کا درد بھول گئی، محسن کی شہادت
عبادت بھول گئی، کہاں آئی زہرا؟ اجرکم علی اللہ، دو جملے بصاحب کے سن لینا، شب جمعہ ہے، میری عبادت مکمل ہو جائے، سب سے دعا کا طالب ہوں۔ ازادر کوچہ مدینہ میں آئی، علی کے کمر بند میں آ کے ہاتھ ڈالا، ازادر اکیلی زہرا ایک طرف، یہ سارا لشکر ایک طرف۔ ازادارو جب ہاتھ نہ چھوٹا، ایک شکی نے آواز دی، علی کے کمر بند سے زہرا کا ہاتھ جدا کرو۔ اے ازادارو تازیانہ ہوا میں لہرایا، بعض روایات میں قبضہ شمشیر تھا یا تازیانہ تھا، ازادارو زہرا کے بازو پہ تازیانہ لگا، نہیں معلوم یہ تازیانہ کتنا سخت تھا، بس اتنا کہنے کا عادی ہوں جب تک حسین کی ماں زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ ازادارو کوچہ مدینہ ہے، زہرا کو تازیانہ لگا۔ امام حسن کہتے ہیں جب میری ماں کی یہ کیفیت تھی، ہمارا سن چھوٹا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم بابا کی مدد کو جائیں یا اماں کی مدد کو جائیں۔ یہی وجہ ہے شہزادہ حسن جوانی کا عالم تھا، کوچہ مدینہ میں جب اس جگہ پر آئے، دیوار سے اپنی پیشانی لگائی اور رونا شروع کیا، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا اے حسن جب اس جگہ پر آتے ہو دیوار سے پیشانی لگا کر گریا کیوں کرتے ہو؟ ازادارو کیسے یہ جملہ ادا کروں؟ میرے مولا امام حسن کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم، یہی وہ جگہ تھی جب میری ماں کو تازیانہ لگا تھا۔ اے ازادارو ہاتھ باندھ کے اتنی التجا تو کرو نا، کوچہ مدینہ تھا، محسن شہید ہو چکا تھا، پسلی ٹوٹ چکی تھی، اے ازادارو ایک تازیانہ لگا۔ شہزادہ حسن زندگی بھر روتے رہے، اللہ اللہ کوئی پوچھے سید سجاد تھے، زہرا تو نہ تھی لیکن ثانی زہرا تھی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تازیانے کھاتی رہی۔ سجاد دیکھتے رہے، ہائے زینب ہائے سجاد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار عالم جن احباب نے اس مجلس اعزا کا اہتمام فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم دفتر قائد ملت جعفریہ شعبہ قم کے جتنے عزیز احباب علماء بزرگان خدمت گزار ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم جو احباب سحری افطاری کا اہتمام فرما رہے ہیں، ان کے اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ قائد ملت جعفریہ کو طول عمر عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کے صدقے مریض مومنین کو شفا عطا فرما، مقروضین کا قرض ادا فرما، بے اولادوں کا اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے تو علیم بذات الصدور اپنے لطف و احسان منت و امتنان فضل و کرم سے ہمارے پروردگار عالم ہماری تمناؤں آرزوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔